اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الی یوم الدین۔ آپ جو ہے وہ قصہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کی گئی ہے بحار الانوار میں، کہ جس میں آپ یہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ انا ادیب اللہ و علی ادیبی، کہ میں اللہ کا تربیت شدہ ہوں، مجھے آداب اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، و علی ادیبی، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرا تربیت شدہ ہے اور میں نے اس کو آداب سکھائے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام شروع ہی سے، بچپن ہی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اختیار کیا جس کو خدا نے میرے لیے اختیار کیا۔ اور خطبہ قاصعہ میں خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں کہ ان کی جو قربت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کو بیان کرتے ہیں کہ بچپن ہی سے آپ رسول خدا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کے بستر پہ سوتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ رسول خدا مجھے اپنے بستر پہ سلاتے تھے، مجھے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے غذا کھلاتے تھے، میں ان کی خوشبو کو محسوس کرتا تھا، ان کو لمس کرتا تھا، وہ مجھے لمس کرتے تھے۔ اور کوئی جو باپ اخلاق کا، تربیت کا ایسا نہیں تھا، حسن اخلاق کا باپ کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تعلیم نہ دیا۔ آپ ان کی تربیت کرتے تھے، ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کے ساتھ اسی طرح رہتا تھا کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو آپ نے ان کے ساتھ رہ کے بہت کچھ کسب کیا۔ خطبہ قاسمہ بھی یہ ارشاد ہوتا ہے کہ رسول خدا ہر سال عبادت کے لیے غار حرا پہ جاتے تھے اور ان کو کوئی نہیں دیکھتا تھا، لیکن فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، صرف میں ان کو دیکھتا تھا اور میرے علاوہ ان کو کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ تو آپ نے ان کے ساتھ رہ کر بہت اخلاق کے باب جو ہے وہ آپ نے سیکھیں، اور کوئی بھی حسن اخلاق کا کوئی ایسا نقطہ فروغداشت نہیں کیا رسول خدا نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے لیے۔ اور اس طرح تربیت کی ہے کہ جس طرح ایک باپ جو ہے وہ بچے کی تربیت کرتا ہے، اور اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آپ کی زندگی، ساری زندگی جو ہے وہ سادگی میں گزری۔ آپ شجاع میں جو ہے وہ آپ کے عرب کے شجاع ترین انسانوں میں سے شجاع تھے، اور جب عبادت کا وقت آتا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ عبادت میں ایسی حالت ہو جاتی کہ ایسے کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ لوگ جناب سیدہ سلام اللہ کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ علی اس دنیا سے گزر گئے ہیں، تو آپ سلام اللہ علیہ فرماتی کہ علی کی اس طرح عبادت میں حالت ہو جاتی۔ تو عبادت ایسی، اور سادگی، کھانے کا یہ عالم کہ عمر ابن حریث کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے ٹائم مجھے امیر المومنین کے خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل، خدمت میں حاضر ہونے کا میں حاضر ہوا، تو میں نے دیکھی کہ ایک کھانے کا جب وقت آیا تو ایک تھیلی جو جس پر مہر لگی ہوئی تھی، آپ نے اس تھیلی کو کھولا اور اس میں سے کچھ ستو کی جو ہے وہ کچھ روٹی، جو کی روٹی تھی، اور اس روٹی کو آپ نے پانی میں اس کو تر کیا اور اس پر نمک ڈال کے آپ نے اس تناول فرمایا۔
ابن حدید یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مقدمہ شرح نہج البلاغہ میں کہ آپ کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ کھانے کا وہ اتنی سادگی تھی کہ روٹی سوکھی روٹی کے ساتھ یا سرکہ ہوتا تھا یا نمک، اس سے اگر آگے بڑھ جاتے تو ان سوکھی روٹی کے ساتھ سبزی ہوتی تھی، اور اگر مزید آگے بڑھ جاتے تو ان سوکھی روٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ اونٹنی کا دودھ ہوتا، بہت ہی کم جو ہے وہ گوشت تناول فرماتے تھے۔ افطاری کے سلسلے میں دو روایت نظر آتی ہے، بحر الانوار میں دونوں روایت، اور چھٹے امام سے، اور چھٹے امام اپنے والد محترم امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جاء قنبر مولا علی ابن ابی طالب بجراب کہ فیہ سبیق علیہ خاتم، کہ جب افطاری کا ٹائم ہوتا تو ایک دن جو ہے وہ مولا امیر المومنین کے جو غلام ہے قنبر، وہ ایک تھیلی لے کے آیا، اس تھیلی میں ستو تھا اور اس کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی۔ ایک شخص نے امیر المومنین پہ نعوذ باللہ اعتراض کیا کہ ان ھذا لہو البخل، یا امیر المومنین یہ جو آپ نے مہر لگائی ہوئی ہے اس پر تھیلی پہ، اس کا منہ بند کیا ہوا ہے، تو یہ تو طریقہ صحیح نہیں، یہ تو بخل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر، کہ وہ مجسمہ سخاوت، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ بخل کا طریقہ ہے، تو آپ ہنسنے لگے، اور مفہوم یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ انی لا احب، کہ میں یہ چاہتا نہیں ہوں کہ میرے پیٹ میں ایک ایسی چیز داخل ہو کہ جس کا راستہ مجھے معلوم نہ ہو کہ کس ذریعے سے یہ چیز جو ہے وہ آئی ہے، یعنی حلال طریقے سے آئی ہے یا حرام طریقے سے آئی ہے۔ یہ گویا کہ میں مہر لگاتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے جو میرے پیٹ میں جو چیز جا رہی ہے وہ حلال ہے، پاک اور پاکیزہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ آپ تھیلی کھولی، آپ نے، افطاری کا ٹائم ہے، اور تھیلی کھولنے کے بعد آپ اس میں کچھ ستو ہے، اس ستو کو آپ نے ایک پانی کے گلاس میں ڈالا اور افطار اس سے کرنے لگے، اور افطار کرنے کے بعد آپ نے کہا بسم اللہ اللہم صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو ستو کے ذریعے سے جو ہے وہ تھوڑا سا ستو اس کو اپنے پانی میں ڈال کے آپ افطار فرمایا آپ نے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک دوسری روایت ہے کہ جس میں نقل کیا جاتا ہے کہ ان علی کان یستحب ان یفطر علی اللبن، بحر الانوار میں یہ روایت موجود ہے کہ ہمارے جد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام یہ پسند فرماتے تھے کہ افطاری کریں وہ دودھ کے ساتھ۔ تو یہ دو قسم کی روایت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ، لیکن زیادہ تر آپ کا جو افطاری ہوتی تھی وہ بہت ہی سادہ، اس میں ایک سالن ہوتا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ شب کے جس پر آپ کے سر پہ ضربت لگی ہے، کہ جس میں آپ اپنی بیٹی شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے یہاں مہمان تھے، تو اس بیٹی نے بھی آپ کے سامنے دو چیزیں رکھی تھیں، روٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک نمک تھا اور دودھ تھا، لیکن اس شب کو آپ نے اپنی بیٹی سے یہی فرمایا تھا کہ بیٹا دودھ کو اٹھا لو، اور نمک کے ذریعے سے آپ نے افطاری کی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔